السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في موضع آخر وأحل الله البيع وحرم الربا۔ صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ۔ صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ۔ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں۔ ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا انگنت شکر اور احسان ہے جس نے ہم لوگوں کو اکٹھا مل بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اس اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت، ذکر اور فکر میں ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سے حمد و صلات کے بعد حضرات، ایک لمبے عرصے اور وقفے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ کے روبرو کچھ کہنے اور سننے کا موقع اللہ نے دیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ مجھ سے کہلوائے وہ حق اور سچ ہو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 جگہوں کی آیات شریفہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم زمین پر پاک روزی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ترجمہ آپ کے گوشے گزار کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں۔
اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ میرے بھائیوں، دو باتوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ ہم سب انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، جہاں ناس کا لفظ پکارا وہاں عالم جاہل تمام لوگ اس روئے زمین پر، مسلم غیر مسلم سب مراد ہے اس سے۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا وہاں اللہ کے ایمان والے بندے مراد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کو کہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض کہا، اور فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ایمان والو تم پاک روزی کھاؤ، اس زمین پر پاک روزی کھاؤ۔ روزی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اللہ ذو قوت المتین، یہ اللہ کے قبضے میں ہے روزی۔ میرے دوستو، روزی کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ کون نہیں چاہتا میرے پاس حویلی ہو، 150 2 500 نوکر چاکر ہو، اچھا سا پوسٹ میرا ہو، اونچی ڈگری ہماری ہو، عوام میں مجھے اچھے القاب سے پکارا جائے، کون نہیں چاہتا؟ لیکن خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، رازق ہے، وہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ مالکوں کا مالک، حاکموں کا حاکم، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ روزی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہیں، غلط سوچ ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، روزی اگر آپ کو حلال روزی کمانی ہے، آج انسان بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تجارت کرنے والے یا تجارت نہ کرنے والے، ارے مولانا صاحب اگر جھوٹ نہ بولو تو بھوکے مر جاؤ گے، یہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ ایک بڑا ہاتھی جانور ہے، اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ شیر ہے، اس کا بھی پیٹ اللہ بھرتا ہے۔ کیڑے مکوڑے چونٹی، سب کی روزی اللہ سب کو زندہ رکھتا ہے۔ ہم اور آپ کمانے لگے، حرکت ہاتھ پیر نے کیا، اللہ مجھے روزی نہیں دے گا۔ میرے دوستو، روزی آپ کو اگر کمانی ہے، حلال روزی کماؤ، حرام روزی کے قریب نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ کی منڈی میں تشریف لے گئے۔ غلہ کی منڈی میں گئے، بہت سارے غلے کی دکانیں تھیں، وہاں آپ گئے، گھوم رہے ہیں، من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے آپ کو ایک دکاندار کے غلے پر شبہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے پاس گئے اور بورا میں گونی، بورا اردو اور ہندی دونوں، گونی آپ اپنے بھاشا میں سمجھو، اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈال دیا اس میں، تو نیچے جب ہاتھ گیا تو اندر کا غلہ بھیگا بھیگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کو نکالا اور دکاندار کو بلایا، یہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیا بات ہے؟ دکاندار نے فرمایا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی جس کی بنیاد پر غلہ بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، فرمایا او تاجر، تجارت کرنے والے، بارش ہوئی تو غلہ اوپر کا بھیگنا چاہیے، یہ اندر کا کیسے بھیگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے فرمایا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی، حقیقت میں اوپر ہی کا غلہ بھیگا تھا، لیکن میں نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اندر اس لیے ڈال دیا، سوکھا غلہ اوپر اس لیے رکھ لیا تاکہ یہ بک سکے، فروخت ہو سکے،
پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنے والے یہ سخت دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، اور دھوکے سے روزی حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ اپنی گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھو، آپ اپنا نام اعمال پیچھے پلٹ کر کے دیکھو، آپ اپنا کردار جو کیا ہے آپ نے، سارے لوگ دولت مند ہو جتنے یہاں بیٹھے ہو، میں کیا جانوں کون کیسا ہے، ہر آدمی دولت مند ہے، کوئی کم دولت والا ہے کوئی زیادہ دولت والا ہے، 10 روپیہ اور 1 روپیہ بھی اللہ کی دولت ہے، اور کروڑوں روپے بھی اللہ کی دولتوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ کس کے پاس 2 4 10 روپے 10 20 ہزار ہے نہیں، سارے لوگوں کے پاس میرے دوستو، لیکن آپ سوچو وہ جو آپ کے پاس ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ میں نہیں کہوں گا، آپ اپنی روزی جو ڈھونڈ رہے ہو میرے دوستو، روزی کے تعلق سے میں مثال دوں، زندہ جاگتی مثال، اللہ سب کو روزی دیتا۔ ایک چور اپنے گھر سے جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے اور چوری کرنے وہ نکل جاتا، دیکھو اللہ کے نام سے اس نے چوری کرنا شروع کیا، استغفر اللہ۔ میرے دوستو وہ چور گیا، بس پہ سوار ہوا، بڑی بھیڑ ہوتی ہے بس میں چلنے والے اور ٹرین لوکل سے سفر کرنے والوں، کھڑے ہو جاؤ دھکا دے کر کے لوگ خود اندر کر دیتے ہیں، اترنا ہوتا دھکا دے کر کے اتار دیتے ہیں۔ وہ چور اللہ کا نام لے کر کے گیا لوکل ٹرین میں، بس میں چڑھا، آپ کے پاس دائیں بائیں جیب میں ہے، کیا پتا ہمارا بغل پڑوسی کیسا، ہمارا پاکٹ اور آپ کی دولت اپنی جیب میں رکھ لیا، اب آپ بالکل بیکار ہو گئے۔ روزی مل گئی اسے، روزی ملی، آپ کی روزی گئی اور اس کو روزی ملی، اللہ تعالیٰ نے اسے روزی دیا۔ ایک وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے دن رات، ادھر ادھر لگائی بجھائی کرتا ہے، دلالی، اللہ اکبر، دلالی کی روزی آج مسلمان اسے حلال سمجھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے سنا شادیوں میں بھی دلالی اب ہونے لگی ہے، استغفر اللہ۔ شادی ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے کروا دے جو آدمی ثالث ہو بیچ کا، میں نے سنا کہ وہ بھی دلالی لیتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی روزی پر لعنت ہے، ایسی روزی پر جو ایک دوسرے کے جیب سے دلالی ہے نا، اس میں مولوی صاحب لوگ بھی شامل ہیں، اللہ اسے علماء کو کی ہدایت فرمائے، اللہ اسے عالموں کو نصیحت دے، اللہ تو اپنا خوف ایسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، چاہے علماء کا طبقہ ہو، سیٹھوں کا ہو، جاہلوں کا ہو، عالموں کا ہو، حفاظ کا ہو، کسی بھی کا ہو۔ میرے دوستو ایک دلال آپ کی زمین کا تو دلالی دھندا ہی ہوتا ہے بمبئی میں، ادھر سے ملا ادھر سے ملا، 2 4 لاکھ ادھر 2 4 لاکھ ادھر، دونوں خوش رہے، چائے پکوڑی ہوٹل پہ کھایا، تم بھی خوش وہ بھی خوش، کھا رہا ہے، دونوں طرف سے مل رہی ہے روزی، اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے، دے رہا ہے۔ ایک انسان جو صبح کو اللہ کا نام لے کر کے ہاتھ گاڑی چلانے والا ہے، کئی من وزن اس ہاتھ گاڑی پر رکھ کر کے اور بیل بن جاتا ہے، انسان ہونے کے باوجود وہ جانور بن جاتا ہے، اور پٹا کندھے پر رکھ کر کے پسینہ سر سے پیر تک نکلتا ہے، روزی وہ بھی شام کو لے کر کے جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک وہ آدمی جو جیسی روزی چاہتا ہے اللہ اسے ویسی ہی روزی دیتا ہے، آپ دیکھ لو اپنا دھندھا آپ دو، میں نے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ روزی کیسی کماتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی پیشین گوئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری امت کا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پائیں، یہ بھی حلال وہ بھی حلال، یہ بھی جائز وہ بھی جائز۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو میں مثال دوں، آپ کسی جانور کا تھن میں اس کے دودھ ہو، دودھ دینے والا جانور ہو، 10-15 لیٹر یہاں تک کہ 20-20 اور 25-25 لیٹر جانور دودھ دیتے ہیں، میں 10 لیٹر کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا جانور ہو، آپ اس کے مالک ہو، ورجنل اور پیور دودھ اس کے تھن میں ہے، پانی ایک بوند بھی نہیں ہے اس کے دے میں، آپ نے اس کا تھن صاف کیا، پانی سے دھولا اور خود برتن لے کر کے اس کے تھن کے نیچے بیٹھے اور آپ اس کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہو، کوئی غیر نہیں ہے، دودھ آپ نے 10 لیٹر دہا، اللہ کی نعمت ہے، جنت میں اللہ دودھ کی نہر دے گا، شراب کی نہر،
وہ دودھ نعمت ہے اللہ کی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے پیور دودھ ملے. آپ خریدتے ہو لیکن شبہ رہتا ہے یار ضرور کچھ ملایا ہوگا, ضرور کچھ ملا. میں کہتا ہوں کچھ نہ ملایا ہو, آپ نے دوہا ہے اپنے ہاتھ سے, ایک بوند پانی نہیں ہے, ورجنل دودھ ہے ایک دم پیور کا. اتنے میں کوئی آدمی آئے 1 گرام پاخانہ ڈال دے اس میں, 1 گرام, 1 قطرہ پیشاب کر دے, 1 بوند شراب ڈال دے, پیو گے اسے؟ کسی مسلمان کا ضمیر گوارا کرے گا؟ ورجنل ہے دودھ, کوئی آمیزش نہیں, کوئی ملاوٹ نہیں. 1 گرام پاخانہ نے 10 لیٹر دودھ کو خراب کر دیا. 1 بوند پیشاب اور 1 بوند شراب نے 10 لیٹر دودھ کو خراب کر دیا. کیوں نہیں پی رہا ہے؟ وہ جان رہا ہے اس میں خراب چیز مل گئی. میرے دوستو, کروڑوں کی دولت آپ کی ہو, اگر 1 روپیہ حرام کا اس میں ملا لیا تو سب شمار ہو جائے اسی میں. شمار کرو, اپنے دل پر اپنے ہاتھ کو رکھو, اپنے گریبان میں جھانک کر کے منہ دیکھو. آپ کی دولت جو کما کر کے آپ آج کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں, حلال کی تھی یا حرام کی تھی, جائز کی تھی ناجائز کی تھی؟ میرے بھائیوں, اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے. ترغیب ترہیب کی حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کون صحابی ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. آپ غور کیجئے گا میرے جملوں پر, میری آواز پر. اللہ کے رسول, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. یہ مستجاب الدعوات کیا چیز ہے؟ یہ عربی لفظ ہے میرے دوستو. اس کا مطلب ہوا کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری ساری دعاؤں کو قبول کر لے. میری کوئی دعا بارگاہ رب العزت سے واپس نہ کی جائے. کون نہیں چاہتا کہ ہم جو دعا کریں اللہ قبول کر لے؟ اولاد کے لیے, دولت کے لیے, عہدے کے لیے, منصب کے لیے, مقام کے لیے, کون نہیں چاہتا کہ میری دعا اللہ قبول کرے, اسے واپس نہ کرے؟ ہر کوئی چاہتا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. میرے دوستو, اللہ کے رسول ہم سب کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد سنو, میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. ہاں میں تمہارے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں, ایک اپائے بتاتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں. اگر تم اسی طریقے کو اپنا لو انشاءاللہ جو بھی دعا کرو گے تمہاری ساری دعائیں اللہ قبول کر لے گا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بتائیے, اللہ کے رسول جلدی بتائیے. آپ کو اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے, یار ایسا ایسا کرنا ہے, یار بیکار والا وقت خراب کر رہا ہے, جاؤ جلدی یہاں سے, ہمارا اور آپ کا دل یہ کہے گا. وہ صحابی فرماتے, اللہ کے رسول جلدی کیجئے, مجھے بتائیے, میں اس پر عمل کروں. قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے سعد تم اپنی روزی حلال کر لو. ایک جملہ کہا, تم اپنی روزی حلال کر لو, جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری قبول کر لے گا. میرے بھائیوں, اس حدیث سے مسئلہ نکلا کہ ہم کسی غیر سے دعا کروا سکتے ہیں, ہم کسی دوسرے سے دعا کروا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جس سے دعا کروائیں اس کا زندہ رہنا ضروری ہے, وہ مرا ہوا نہ ہو. اور جو مر گیا ہو کیا دعا کرے گا؟ وہ تو زندوں کی دعاؤں کو محتاج ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد تم اپنی روزی حلال کر لو, جو دعا چاہو گے کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. میرے بھائیوں, میرا سوال ہے اس مسجد میں جتنے لوگ حاضر ہیں, کوئی بھی ہو, کسے باشد کوئی بھی ہو, ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں. میں اس پر فتویٰ نہیں دیتا جائز ناجائز کا. کبھی آپ اکیلے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں, کبھی اجتماعیت کے ساتھ بستر پہ مانگتے ہیں, سو کے مانگتے ہیں. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور ایسی دعا کرتا ہے دل کے گہرائیوں سے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. مانگے ہوں گے آپ بھی, آپ کی آنکھیں بہی ہوگی. میرے دوستو,
در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہ سورہ بینہ کی آیت ہے، لم يكن الذين كفروا کی۔ میرے بھائیوں، ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے مانگتے ہماری آنکھیں بہہ جاتی ہیں، اور اللہ کی قسم دل سے روتا ہے انسان۔ جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو دل لگا کے روتا ہے۔ ارے رو کر کے تو کبھی دیکھو کیا مزہ آتا ہے اس رونے میں۔ دولت کے ضائع ہونے پر، اولاد کے گم ہو جانے پر، بیماری آ جانے پر، مصیبت بلائیں آنے پر وہ مزہ نہیں ملتا جو دعا اللہ سے ڈر کر کے مانگتے ہو تو رونے کی آواز جو آتی ہے۔ میرے دوستو، ہماری آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، ہمارا یہ ہاتھ واپس کیوں کر دیا جاتا ہے؟ میری دعا قبول نہیں ہوتی، آنکھ سے آنسو نکلے اور میری دعا اللہ نہ قبول کرے۔ ظاہر بات ہے کہیں نقش ہے، کہیں فالٹ ہے، کہیں کجی ہے، کہیں ہے کوئی شوشہ۔ یہی ہے میرے دوستو، حلال روزی ہماری نہیں ہے۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا کپڑا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، کرتے رہو دعا۔ ایسی دعا کو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اپنے مومن بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمیں تو مسلمان ہونے میں شبہ ہے، مومن کی بات چھوڑو، ہمیں مسلمان ہونے میں شبہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ شام کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، شام کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میرے دوستو، ہم کبھی پتہ نہیں پاتے، جان بوجھ کر کے حلال و حرام کرتے، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ آج مسلمانوں کا اچھا خاصا طبقہ سود کو حلال اور تجارت کو حرام جان رہا ہے۔ سود، چھوٹ، انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں، سبزی کا نام ترکاری ہے، سبزی کہو ترکاری کہو بات وہی ہے۔ سود اسی کا نام ہے، انٹرسٹ اسی کا نام ہے، چھوٹ اسی کا نام۔ آج دھڑلے سے مسلمان یہ کام کر رہا، خوب دھڑلے سے، بہت پاک باز، لمبا سا کرتا ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، پیشانی پر نماز کا گھٹا پڑا ہوا ہے، لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے۔ سودی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ پھیلا کر کے روتا ہے، روتا ہے، مکاری ہے یہ مکار پنا ہے اللہ کے سامنے۔ میرے دوستو، مکاری دنیا میں چلے گی، ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بنا سکتے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر سکتے، لیکن اللہ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دولت مانگی دولت، اللہ نے دیا، لیکن جیسی چاہا ویسی ملی دولت، ویسی ہی دولت ملی۔ میرے دوستو، سودی کاروبار مسلمان آج کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا لینا، سود کا دینا، گواہی کرنا، ہنکاری، ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے، کر لو ایسا، فرمایا سب حرام ہے، سب حرام۔ اور سود لینے والا دینے والا دونوں کو جہنمی قرار دیا۔ فرمایا سود کا لینا اپنی ماں کے ساتھ 36 یا 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے دوستو، چھوڑ دو، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ میں مثال دوں اپنی یہاں کی، زندہ جاگتی ابھی انسان موجود ہے۔ بہت کافی دنوں پہلے اسی بمبئی میں وہ گھر کھاتے میں کام کر رہا تھا، نام اور گاؤں نہیں بتاؤں گا، میں کو 100% حق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ۔ آدھا گونی 500 کا نوٹ چورا کے لے گیا تھا اسی بمبئی سے۔ آدھا گونی، جب شکر کی گونی ٹاٹ کی آتی تھی نا، اب تو پلاسٹک کی ہو گئی، ٹاٹ کی آتی تھی، آدھا گونی 500 کا نوٹ چورا کر کے اور چالو ٹکٹ سے گھر پہنچا تھا، چالو ٹکٹ سے۔ آج کہیں رکھے ہو
موبائل سے بھی لوگ آپ کے پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں، آپ کے بینک سے آپ کی رقم نکال لے، اور وہ رکھا چالو ٹکٹ سے گھر پہنچ گیا، اس سے پہلے وہ آتا جاتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا اسے کہ تم ہو کون، تم کون ہو۔ وہ پہنچا تو 21 نوجوانوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، 21 نوجوان گنتی کے تھے، 4-5 گاؤں کے لوگ دوست بنائے اسے، اور نام رکھ دیا راہل سیٹھ۔ یہ کہانی نہیں، حق کی صداقت کی بات کہہ رہا ہوں، میرے حق کی بات کر، راہل سیٹھ اس کا نام رکھا، اور 21 لوگ اس کے کندھے پر کندھا، باہوں میں باہ ملا کر کے دن رات چل رہے تھے۔ اس کی دولت خوب کھائی۔ ڈومریا گنج سے بسلری پانی آتا تھا جب کوئی بسلری کا نام مشکل سے جانتا تھا۔ 500 کا نوٹ اچھے سیٹھوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ایک اگر کسی یار مجھ کو بھی دکھا تو 500 کا نوٹ ہوتا کیسا ہے، لوگ دیکھنے کو اسے کہتے تھے۔ میرے دوستو، اس کے 21 آدمیوں نے، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 8 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 4 لاکھ، ساری اس کی رقم چھٹا کرانے کے لیے، ہاں اس نوٹ کا بٹا کرا دو، ذرا بڑا نوٹ ہے چھوٹا کروا دو، سارے لوگوں نے لے لیا، سارے لوگوں نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی رسی ڈھیل کی، وہ ٹی وی ایسے ڈومریا گنج سے آئی، اور دن رات جنریٹر چلتا تھا، 24 گھنٹے برائی کا اڈا اس کا گھر تھا۔ مرغی فرائی آپ کے یہاں، مچھلی فرائی ان کے یہاں، گوشت ان کے یہاں، فلاں سے کئی لوگوں کے پاس ایک بیک پکوان ہوتا تھا، اور وہ 21 لوگ مل کر کے بیٹھ کے کھاتے تھے۔ میرے دوستو، دھیرے دھیرے پورے علاقے میں مشہور ہوا، فلاں آدمی آدھا بورا نوٹ چورا کے لایا ہے، اور اس کی رقم فلاں، لوگ جان بھی رہے تھے کس نے لیا۔ میرے دوستو، واپس تو طاقت کے ساتھ مانگ نہیں سکتا تھا، روک دبدبا کر نہیں سکتا تھا، چپکے سے ارے یار پیسہ ختم ہو گیا، لاؤ نا تم کو جو دیا تھا۔ جواب کیا دیتے تھے؟ ایک نوٹ اوپر کا اصلی ہوا، ایک نوٹ نیچے کا اصلی ہوا، بقیہ ساری نوٹیں جعلی کی تھی، سب ڈپلیکیٹ تھی۔ ارے یار بھاگ نہ آتا تو پکڑ جاتا اور میری زندگی خراب ہو جاتی۔ اب 8 لاکھ اس کا ہو گیا۔ اس طریقے سے جتنے لوگ تھے سارے لوگوں نے اس کی ساری رقم کو کھا لیا۔ دھیرے دھیرے کھسکنا۔ 4 اسکوائر سگریٹ اس وقت بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، لمبا سا 4 اسکوائر پیتا، اور 21 جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی پیتا تھا۔ ختم ہو گئی اس کی ساری رقم۔ کسی نے ٹریکٹر خریدا، کسی نے مہندرا گاڑی خریدا، کسی نے، یعنی جتنی جیسے رقم ملی چورایا اس نے اور بنایا کسی اور نے۔ میرے دوستو، چند دنوں کے بعد اس آنکھ نے دیکھا اس انسان کو۔ چند دنوں کے بعد وہ پہلے بیل باٹم پاجامہ چلتا تھا چوڑے مہڑی کا، یہ لوگ جانتے ہوں گے، نوجوان نہیں جانتا، تو پتلی مہڑی یہ جاننے لگا۔ چوڑی مہڑی کا پینٹ چلتا تھا، بیل باٹم کہا جاتا تھا اسے۔ وہ 21 لوگ پہنتے تھے اس کو۔ وہ نوجوان جس نے لوٹ کر کے دولت بمبئی سے اپنے گھر پہنچا تھا، وہ ختم ہوا چڈی میں آ گیا، سگریٹ کے بجائے بیڑی پینے لگا، اپنی نہیں مانگ کر کے پینے لگا۔ آج اس شخص کا حال یہ ہے۔ میرے دوستوں، میں نے اس بات کا اشارہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آج اس حال اس کا یہ ہے، اگر دن بھر مزدوری نہ کرے تو شام کو اس کے گھر میں اس کے بچوں کے منہ میں لقمہ نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں، حرام کی دولت کبھی ٹکتی نہیں۔ حرام کی دولت وقتی طور کی ہوتی ہے، جس سے آپ عیش و عشرت کرو گے، مزہ لوٹو گے، لیکن جب وہ جائے گی، آنے کا تو راستہ تھا، جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ کی اولاد ناکارہ ہو جائے گی، آپ کی اولاد بدتمیز ہو جائے گی، عیاش جواری شرابی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں ایسے اولاد کی پرورش ہوگی، اللہ ایسی بیماری دے دے گا جو ساری دولت ختم کرنے کے بعد بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب گھر سے آئے تھے تو روپے کی گڈی باندھ کر کے نہیں آئے تھے، آپ یہاں جب آئے تھے تو غریب بن کر کے آئے تھے، محنت کیا، مزدوری کیا، الٹا کیا، سیدھا کیا، حلال کیا، حرام کیا، جو کچھ چاہا کیا۔ آج اللہ نے آپ کو امیر کبیر بنا دیا، بڑا والا سیٹ ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت پہ نہ اتراؤ، حلال روزی کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا کھانا حرام، آپ کا لباس حرام، آپ کا پینا حرام، سب کچھ حرام آپ کا۔ رو کے دعا کرتے ہو، روتے ہو دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے،
ایسی دعا کو پروردگار عالم کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سودی کاروبار چھوڑو، سودی کاروبار جب تک کرتے رہو گے آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہونے والی ہے۔ آپ کی اولاد وقتی طور کے بڑے منصب پر چلی جائے گی، لیکن ایسا اچانک گرے گی کہ آپ کو بہت مشہور ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہر کوئی جانتا ہے، اس مثال کو دیتا بھی ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ کون ہیں؟ یہیں بیٹھنے والوں میں سے ہیں، ہم ہی اور آپ میں سے 3 طرح کے لوگ۔ اس تینوں میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو اپنا سامان، اپنی تجارت جھوٹی جھوٹی قسم کھا کھا کر کے بیچتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو گیا آج، مسلمان جھوٹا۔ ارے مولوی صاحب آپ کیا جانو، آپ تو پڑھ لیے، مدرسے پر آئے چلے گئے، اللہ کی قسم جھوٹ نہ بولو تو بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ انسان کہتا ہے، اس کو اپنی دولت پہ نشہ ہے، بھروسہ اس کو آپ کی تجارت پر ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ چیونٹی کو بھی روزی دیتا ہے، وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ۔ آپ میں بتاؤں، ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 7 مہینے کا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی جائز مانا جاتا ہے۔ 8 مہینے کا ہوا، 9 مہینے کا ہوا، 10 مہینے پر بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں، میں 9 مہینہ حساب کرتا ہوں کہ رہے، کون سی چوری کیا تھا، کہاں سے دلالی کیا تھا، کہاں سے سود کا دھندا کیا تھا، کہاں سے آپ نے الٹا سیدھا ایک دوسرے کو لگایا بجھایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ زندہ رکھا، 1-2 دن 1-2 گھنٹہ نہیں، 9 مہینہ زندہ رکھا۔ کون سی کمائی کر رہے تھے آپ؟ عقل و شعور نہیں، دنیا میں آئے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو زندہ رکھا، کھلایا پلایا، پیدا کیا۔ دنیا میں جب پرورش ہماری اور آپ کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں دودھ دے، میٹھے میٹھے دودھ ہم نے آپ نے پیے۔ ایک قطرہ دودھ کی قیمت انسانوں تم اپنے ماں کی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک قطرہ کی، میں ایک ٹائم کی بات نہیں کرتا ہوں، ایک بوند کی جو مٹھاس ماں کے دودھ میں ہے، جو لاڈو پیار ماں کے الفت اور محبت میں ہے، کوئی دوسرا دے سکتا نہیں، دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وہاں اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، پیدا ہوئے جیسے ماں کی چھاتی میں دودھ دیا، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو۔ میرے دوستو، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ابھی کوئی کمائی نہیں کرتا، ارے یہاں تک کہ اسی پاخانے میں لوٹ رہا ہے، پیشاب کیا اسی میں پڑا ہوا، ماں کسی کام میں پھنسی ہے اسی پاخانے میں لت پت ہے۔ کون سی بے ایمانی کیا تھا آپ نے؟ اللہ نے کھلایا آپ کو 5 سال 7 سال 9 سال، ارے ابھی آج تو اس دور میں 18 سال کا بھی بچہ ہوتا تو ابا کیا کہ ارے مولوی صاحب ابھی کیا، اس کی عمر ابھی 18 سال کا تو ہے، اور پتہ یہ چلا کہ کہیں الٹا سیدھا کام عیاشی کا کام کر رہا ہے، کہیں شراب پی رہا ہے، جس کو باپ کہتا ارے ابھی تو 18، یعنی کوئی حقیقت نہیں 18 سال کی اسے۔ میرے دوستو، جب کسی لائق نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، روزی کھلایا۔ ماں کے پیٹ سے جب باہر کیا دنیا میں ہم آئے، اللہ نے ہمیں ماں کی دودھ سے ہمیں سیراب کیا، ہم نے پیا اور زندہ رہے۔ جب ہمارے بازوں میں طاقت دے دیا، 22 سال کے ہم جوان ہو گئے، 25 28 40 سال کے جوان ہو گئے، محنت کر رہے ہیں، قوت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اللہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا؟ یہ اللہ کو جھوٹلانا ہے میرے دوستو۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دے گا روزی، یقین مانو روزی دے گا۔ میرے دوستوں، ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ بھی گزرا کہ 6 مہینے ہو گئے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، سفر کا مہینہ چلا، یہ سفر کا مہینہ 6 مہینہ چل رہا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں سارے لوگوں نے اپنی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے کی تھی۔ اللہ تو قبول کر لے، اللہ جو کچھ ہم نے نیکیاں کی تھی رمضان میں تو ساری عبادتوں کو قبول کر لے۔ فرمایا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا ہو، پیٹ بھر کے نہیں، ایک کور، ایک لقمہ حرام کا گیا ہو، اس کی عبادت، اس کی نیکی قبول ہونے میں شبہ ہے میرے دوستو۔ اور ہمارا تو پیٹ ہی حرام سے پل رہا ہے، ہمارا تو سب کچھ دولت کمائی حرام کی،
प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा नादान और सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो इंसान है जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बिगाड़ दे। जवानों, बूढ़ों, तुम आज यही कर रहे हो। हम अपनी औलाद के लिए हलाल और हराम उसी के लिए तो कर रहे हैं। कितने लोग इस लॉकडाउन में मर गए, औलाद ने बाप के जिस्म को छुआ नहीं। कोरोना चल रहा था ना, कोरोना चल रहा था। बीवी शौहर से जुदा, शौहर बीवी से जुदा, माँ बाप अलग अलग, हर कोई अरे अस्सलाम वालेकुम मुसाफा मिलाना भी दुश्वार होता था। कोरोना हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कोरोना नहीं, करोना ऐसा ना करो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रोजी सबको मिली और देगा अल्लाह। इसलिए कि वादा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारी तुम करोगे, हम तुम्हारी करेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे थे, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, अगली पिछली सारे गुनाह माफ। हदीसों में आया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 रोज बसा औकात आपके चूल्हे में आग नहीं जलती थी। मेरे दोस्तों, 40 हम तो 40 मिनट नहीं रह सकते। 40 दिन की बात तो छोड़ दो, 40 घंटा नहीं रह सकते। मुश्किल से 14 घंटे का रोजा आता है। कितने बदतमीज, मैं बदतमीज लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इस कड़ाके की धूप में नहीं, एसी में होते हुए भी रोजा नहीं रखते। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, जो तू हमें रोजी दे वो हलाल रोजी हमें कमाने और खाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू हमें दूर रख सूद से, सूदी कारोबार से तू हमें दूर रख। अल्लाह, तू हमें हलाल रोजी कमाने की, तिजारत करने की और सुन्नत के मुताबिक तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन, तू हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे। परवरदिगार आलम, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, जिनके माँ बाप मर चुके हैं उनकी औलाद को उनके माँ बाप के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तो जब तक हमें जिंदा रख मज़हब इस्लाम पर। अल्लाह, तो हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, हमारी हर छोटी बड़ी नेकी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, अगर तूने हमें नज़रअंदाज कर दिया, अल्लाह तू अगर हमें भूल गया, अल्लाह की कसम, दुनिया आखिरत की कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारा कुछ बना सके। अल्लाह, तू चाहेगा तो हमारी बिगड़ी हुई बना सकता है और तू चाहे तो हमारी बनी हुई बिगड़ सकती है। मेरे दोस्तों, इंसान अपने करतूत की बुनियाद पर पहचाना जाता है। आप इंसानों को देखो, किसी की पेशानी पर नहीं लिखा है कि ये अच्छा है बुरा। अगर अच्छा अमल कर लिया तो उसे अच्छा कहा जाता है, खराब अमल कर लिया तो उसे बुरा कहा जाता है। इसी तरीके पर आपका नकद रुपया भी है, ना हलाल है ना हराम। आपने उसे जायज जगह पर इस्तेमाल किया तो हलाल, नाजायज जगह पर इस्तेमाल किया तो हराम। अल्लाह ताला तो हमें सूद से बचा, ज़िना से बचा, शराब से बचा। अल्लाह, तो हर किस्म की बुराइयों से तो हमें महफूज रख। परवरदिगार आलम, हमें तो जब तक जिंदा रख मज़हब इस्लाम पर, जब हम सब का खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।